أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلبية، وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضبية، وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق، والفاتح لمن غلق، والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. اللہ چلے مولا امام عصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت اقدس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. نعرہ الصلوات. سلسلہ مجالس کی آخری گفتگو ہے. وقت بھی کسی حد تک محدود ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ایک اور مقام پر خدمت کے لیے جانا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پہلے ہی فقرے سے بہت توجہ رکھیں. عرض ہوا کہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھا دیں. واللہ متم نور ہی، اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اور مولا نے فرمایا کہ یریدون لیطفئوا ولایت امیر المومنین بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اپنی پھوکوں سے علی کی ولایت کو بجھا دیں.
اللہ اپنا نور تمام کر کے رہے گا، اس خلافت کا اعلان ہو کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ بات ذہن میں ہے، بات تسلسل کے ساتھ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ ہم جتنا توحید اور رسالت پہ بات نہیں کرتے، اتنا کیوں ولایت پہ بات کر رہے ہیں؟ بات واضح ہے نا؟ ایک سوال تو ہے کہ توحید اور رسالت پر اتنا اصرار مجلسوں میں نہیں جتنا ولایت پر ہے۔ دیکھو ایک جملہ سن لینا، جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے بغیر توحید کو مانے، اس کی توحید اہل ابلیسی توحید ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابلیس بھی یہی کر رہا تھا، وہ آدم علیہ السلام خلیفۃ اللہ کو ماننے سے انکار کر رہا تھا، باقی وہ کہہ رہا تھا کہ میں سجدہ کروں گا اے پروردگار۔ اس نے تو ڈیل کرنے کی بھی کوشش کی ہے، آج کل ڈیل کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اس نے ڈیل کرنے کی بھی بڑی کوشش کی ہے کہ پروردگار تو ایک سجدہ مجھے چھوڑ دے، میں اتنے سجدے کروں گا روئے زمین پر کہ کسی نے نہیں کیے ہوں گے۔ اللہ نے کہا انما عبد حیث ارید لا حیث ترید، اے ابلیس یاد رکھ، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں، وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے۔ اللہ اکبر۔ ایک پرزور حیدری سلوات بھی تو یہاں سے وہاں تک محمد و آل محمد پر۔ عبادت وہ نہیں ہے کہ جو تو چاہے، عبادت وہ ہے کہ جو میں چاہوں۔ مجھے وہ ہزاروں سجدے نہیں چاہیے، مجھے ایک سجدہ چاہیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، ہم نے جب ملائکہ سے کہا کہ اسجدوا لآدم، پروردگار یہ ایک سجدے پہ تو اتنا زیادہ اصرار کر رہا ہے کہ نہیں یہی ایک سجدہ چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، قرآن پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ کے نمبر 34 ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہ جو داستان اللہ نے بیان کی ہے، یہ فقط پڑھ کے گزر جانے کے لیے یا اس کو تاریخ میں کہیں ڈھونڈنا بھی ہے؟ پھر ہمیں میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آدم کو سجدہ نہیں کیا ابلیس نے، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب جو میری ہدایت کے لیے رکھی ہے اس میں ذکر کیوں کیا اس واقعے کو کہ میں آدم کے زمانے کا ابلیس بتا رہا ہوں، محمد کے زمانے کا ابلیس تم خود ڈھونڈ لینا۔ اللہ تو وہ گیلانی صاحب نے اعلان تو کیا، لیکن ایک ایک نعرہ لگانے کی سب کو اجازت ہے، یہ میں اجازت دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کیونکہ نعرہ حیدر اور یا علی سے مجلس کی شان بھی ہے، جی بالکل پہچان بھی ہے۔ کیا بات ہے! اب اس بچے نے کہا تو میں جملہ کہہ دوں کہ شجر سب ہر زن ہوتے ہیں، گنچے بول پڑتے ہیں، اور علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں۔ شجر بس ایک باری ہو گئی ہے۔ اللہ شجر سر ہر زن ہوتے ہیں، گنچے بول پڑتے ہیں، علی کا ذکر آ جائے تو شجرے بول پڑتے ہیں، اور علی کے باپ میں یاروں تقیہ غیر ممکن ہے، زبانیں چپ بھی ہو جائیں تو چہرے بول پڑتے ہیں۔ دیکھو بات جہاں جہاں تک جا رہی ہے، علی کو ماننا مشکل ہے، محمد سے زیادہ مشکل علی کو ماننا۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ چلو گے ایک سفر اور طے کرو گے، پھر میں آتا ہوں کہ وہ ابلیس نے کیوں نہیں کیا تھا سجدہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشکل علی کو ماننا۔ دیکھو دو آیتیں قرآن میں جو ملتی جلتی ہیں، دونوں سورہ بقرہ میں موجود ہیں۔ ایک ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ پھر یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ مع المصلین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، ہاں اللہ صبر، ان اللہ مع الصابرین۔ یہ صبر کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، پھر یہ نہیں کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جس کے پاس صبر ہے اس کے پاس نماز بھی ہے، اس لیے کہ حسین سید و صابری۔
سب سے بڑا صبر کرنے والا حسین ہے. دیکھو جب پشت رسالت پر آ گئے حسین تو بڑی بحث ہوتی ہے یہ نماز اور عزاداری، نماز اور حسین. پتہ نہیں اب تک ہماری قوم کیوں اس باتوں میں الجھی ہوئی ہے. میرے بھائی جب حسین پشت رسالت پر تھے تو کیا رسول اللہ نے حسین کو اتار دیا؟ حسین کو چھوڑ دیا؟ نہیں، حسین کو ساتھ رکھا. اچھا کیا نماز کو توڑ دیا؟ ارے نماز اور حسین کا اتنا حسین امتزاج ہو نہیں سکتا. جی سر مبارک جھکا ہوا تھا، نماز سرور پڑھا رہے تھے اور حضور آگے، صحابہ پیچھے. وہی پیچھے تھے نا صحابہ کرام، وہ فرض اپنا نبھا رہے تھے کہ محب ایسے میں مسکراتے. حسین گھر سے جو آ رہے تھے اور حسین پشت نبی پر بیٹھے زمانے بھر کو بتا رہے تھے. کیا بتا رہے تھے؟ کہ ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. بہت توجہ رکھنا. ملے گی جنت، آج مجلس تمام ہو رہی ہے. ملے گی جنت، پیے گا کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. بھائی نماز اسی کی قبول ہوگی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ کی باری ہو گئی ہے. یہ میں کیا کروں، اس لیے کہ آپ مومنین کا اتنا زیادہ جو جوش بلا کا اظہار ہے تو وہ مجھے مجبور بھی کرتا ہے کہ میں آپ تک کچھ معارف کے موتی بکھیر دوں اور پھر وقت کا بھی خیال ہے تو. لیکن یہ ساتھ ساتھ چلتے رہنا، یہ سب مجلس کی رونق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا 153 آیت ہے سورہ بقرہ کی. اے ایمان والوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. ان اللہ مع الصابرین. بالکل اس سے ملتی جلتی ایک آیت ہے، وہ بھی سورہ بقرہ میں ہے. اس میں فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور نماز پڑھنا سخت ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، نماز پڑھنے میں مشکل ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر یہ کہ وہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. اس کا ایک ظاہر ہے. دیکھو جو نماز کے لیے فجر پہ نہ اٹھ پائے، اسے اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ وہ کتنا حسینی ہے. اب اس میں کوئی نعرہ لگا کے بتائے تو میں معلوم پھر آپ کو پھر انشاءاللہ. نعرہ حیدری کہتے ہیں بس، ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک بہت بڑا ویٹ لفٹر تھا، میرے خیال میں ایران سے ان کا تعلق تھا، تو میرے خیال میں ورلڈ ریکارڈ بھی انہوں نے بنایا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کیا ہے مشکل اٹھانا، تو انہوں نے کہا کہ فجر کے وقت اپنے بستر کو اٹھا دینا. یہ ہر وزن اٹھانے سے زیادہ مشکل ہے. ہاں، اس لیے اپنے سونے کے لیے بھی خاص اہتمام کرو کہ وقت پر سو تاکہ فجر کو اٹھ سکو. اور اگر فجر پہ نہ اٹھ سکو تو ایک بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ اس وظیفے پر عمل کر لینا. جو مجلس میں کہتے ہو نا نعرہ حیدری، آپ بستر پر کہنا نعرہ حیدری یا علی، اور پھر بستر سے اٹھ جانا. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہترین نسخہ ہے نا. اچھا وہ عبادت کے جو کہتے ہیں نا 3 دفعہ ایک ساتھ کی جائے، 3 دفعہ درود ہو، 3 دفعہ کوئی عبادت ہو، اس کا ثواب اور بڑھ جاتا ہے. ابھی میں نے ایک نعرہ حیدری کہا، ابھی دوسرا میرے ساتھ پھر کہو گے نعرہ حیدری. اب جو تیسرا ہے نا وہ ابھی میں نہیں کہہ رہا، وہ لگانا ہے فجر پر تم نے. اب تو اٹھنا پڑے گا میرے بھائی. ہاں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو یہ علی کہنے کے لیے اٹھنا پڑے گا. تو اٹھو گے نا بھائی انشاءاللہ. تو ویسے اور یہ سارے ماشاءاللہ نمازی تشریف فرمائے. میں تو تذکر کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ریمائنڈر ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اے حبیب آپ انہیں یاد دلاتے رہیے، ریمائنڈ کرواتے رہیے.
تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو. إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز پڑھنا سخت ہے مگر یہ کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے. امام نے فرمایا اس کا ایک ظاہر ہے، اس کا ایک باطن بھی ہے. ظاہر اپنے مقام پر انٹیکٹ ہے، ظاہر نہیں چینج ہوا، ظاہر ہے اپنے مقام پر. ابھی انہوں نے پوری نماز کی بات کی ہے. امام نے فرمایا، سرکار امیر المومنین کا فرمان ہے، اور فرمایا تھا ابو ذر اور سلمان سے، اور اس وقت یہ بھی فرمایا تھا کہ مرحبا بکما یا ولیین مطہرین، اے دونوں وہ کہ جو اللہ کے عہد پر پابند ہو، آ جاؤ. فرمایا یعنی صاحب ایک عجیب جملہ ہے یہاں پر، فرمایا لستما بمقصرین، تم دونوں مقصر نہیں ہو. یہ مولا علی نے کہا. ارے جو سلمان اتنا علی علی کر رہے ہیں، ہر جگہ مولا کے فضائل پڑھ رہے ہیں، مولا سلمان سے یہ نہیں کہتے فکر نہ کرو تم غالی نہیں ہو. فرمایا یہ نہیں کہتے کہ فکر نہ کرو تم غالی نہیں ہو، فرمایا نہیں تم مقصر نہیں. مقصر نہ ہونے کے لیے کم از کم سلمان اور ابو ذر جیسا ہونا ضروری ہے، ورنہ ہر ایک قاصر ہے. مقصر نہیں، قاصر ہر ایک ہے. قاصر کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں درک کر سکتے، ہم سب کوئی بھی نہیں درک کر سکتا فضائل علی میں آخری حد کو علی کی. تو ہم سب قاصر ہیں، اور یاد رکھنا جو اپنے آپ کو قاصر نہ سمجھے وہی سب سے بڑا مقصر ہے. یہ آپ ہی کے شہر لاہور کی بات ہے. میں نے حضرت قبلہ علامہ طالب گوری صاحب اعلی اللہ مقامہ ان سے سنا تھا کہ ایک مرتبہ ان کے بیت الچرم پہ بیٹھ کے کہ انہوں نے کہا کہ میں لاہور میں ایک مرتبہ مجلس پڑھ رہا تھا، تو وہاں میں نے جب مولا کائنات کا ذکر کیا تو بعد میں ایک بزرگ نے مجھ سے کہا کہ علامہ صاحب آج تو آپ نے حد سے زیادہ بڑھا دیا علی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ حد متعین فرما دیجئے علی کی، کل سے بڑھانا چھوڑ دوں گا میں علی. بول رہے ہیں میرے ساتھ یا نہیں؟ ہیں سب سفر ساتھ میں کر رہے ہیں میرے بھائی. سچ کا کب جھوٹ پر ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں، جو کہا حق نے وہ زمانے کو سنا دیتے ہیں. اور ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، ہم کو حیدر کے فضائل کی کوئی حد نہ ملی، اور ان کو شکوہ ہے کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. مولا نے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، والصبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں باطن جو ہے فرمایا صبر کا باطن ہے رسول اللہ، صبر سے مراد ہے رسول اللہ. والصلاۃ اقام ولایتی، موضوع ولایت. کہا صبر سے مراد ہے رسول اللہ، نماز سے مراد ہے باطن اس کا، میری ولایت کو قائم کرنا. کہ اس خاطر ہے کہ اللہ نے، اب میں ترجمہ کروں تعویل کے اعتبار سے، یہ خود مولا نے اس کی وضاحت کی ہے اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں. ترجمہ تعویل کے اعتبار سے بنے گا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. دیکھو محمد اور علی سے مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور علی سے مدد حاصل کرنا بڑا سخت ہے، مگر یہ اس کے لیے کہ جس کا دل اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہو. یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ بات سمجھانے کا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ قبول کرتے جائیں گے. تو یہ ہے تعویل کا مطلب. تو حضور کو ماننا پھر آسان ہے، علی کو ماننا مشکل ہے. اس لیے مولا نے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں کے فرقوں کے نام دیے مولا نے، وہ سب مانتے ہیں رسول اللہ کی رسالت کو، میری ولایت کو. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابو ذر کو سچائی کی سند ملی ہی اسی خاطر سے. ابو ذر کے لیے حضور نے فرمایا ہے کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. یہ جانتے کیوں کہا تھا؟ یہ علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر ایک محفل میں پہنچے تھے جہاں سب اپنی اپنی بڑائی کہہ رہے تھے. تو اس وقت حضرت ابو ذر نے کہا کہ اپنی اپنی بڑائی سب کہہ رہے تھے. جی آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ ان کے سامنے پھر کوئی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے خاندان کی لنگ درانیاں آ کے. ان میں ایک مولا علی کے بھائی حضرت عقیل تھے.
ہاں حضرت عقیل، عمرو ابن عاص نے حضرت عقیل کے سامنے جب کچھ کہا نا، وہی حضرت عقیل جن سے مولا علی نے کہا تھا کہ ابنی امراۃ فعولۃ لن تلدنی غلاما فارسا، کہ میرے لیے ایک شجاع خاندان تلاش کرو، ہاں شجاع خاندان تلاش کرو، تاکہ جب میرا ازدواج ہو وہاں تو مجھے ایک وہ شجاع بیٹا مل سکے کہ جو میرے حسین کا مددگار ہو۔ دیکھو عقیل کتنے بھی بڑے نصاب کیوں نہ ہو، لیکن وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کی آیت عقیل کے لیے نہیں، مولا علی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو مولا علی جانتے تھے، لیکن یہ اشارہ کرنا تھا کہ عقیل جب میں فرزند اپنا ایک تیار کر رہا ہوں تو تم بھی کوشش کرو۔ علی کے عباس کی ولادت ہوئی، عقیل کے یہاں مسلم ابن عقیل کی ولادت ہوئی۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر کبھی اس کو سناؤں گا۔ تو اس وقت حاکم شام نے جو نا عقیل کو طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ عقیل تمہارا چچا تو جہنم میں، ابو لہب کی طرف اشارہ تھا کہ عقیل جو تمہارا چچا ہے ابو لہب وہ جہنم میں۔ اچھا ابو لہب کی بیوی ہے ام جمیل، وہ ہے ابو سفیان کی بہن، تو حاکم شام کی پھوپھی ہوئی۔ سورہ تو پورا یاد ہے نا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا چچا تو جہنم میں ہے۔ تو عقیل نے پلٹ کے حاکم شام کو جواب دیا تھا کہ میرا چچا تیری پھوپھی کے ساتھ اس وقت جہنم میں ہے۔ ہاں تو ویسے ہی جو ہے نا وہ حضرت ابو ذر، ان کے سامنے کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ کچھ آگے کہہ سکے۔ تو جیسے ہی وہ اپنی اپنی بڑائی کہنے لگے نا، تو حضرت ابو ذر نے کہا کہ تم کیا اپنی بڑائیاں کہتے ہو؟ علی صدیق هذه الامہ و فاروقها، فرمایا اس امت کے صدیق علی بن ابی طالب ہے، اس امت کے فاروق علی بن ابی طالب ہے۔ یہ حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کا جملہ ہے، صحابی رسول کا جملہ ہے۔ ہاں صحابی رسول کے جملے کو تو قبول فرمائیں گے آپ؟ تو صحابی رسول کا جملہ یہ۔ تو ابو امامہ باہلی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے آ کر رسول اللہ سے کہا، جب حضرت ابو ذر نے کہا نا تو بہت سے لوگ منہ موڑ کے کھڑے ہو گئے ابو ذر سے۔ تو اس وقت ابو امامہ باہلی آئے اور رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ وہ حضرت ابو ذر علی کے فضائل پڑھ رہے تھے۔ تو اس وقت کچھ لوگ تکذیب کر رہے تھے ان کی اور کچھ منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا اور زمین نے کسی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ حضرت ابو ذر کو سچائی کی سند ملی ہے علی بن ابی طالب کے ذکر پر۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جناب افتخار عارف صاحب نے جو ایک نظم پڑھی تھی، پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن پہ پڑھی تھی انہوں نے، کہ سلام ان پر درود ان پر، سبحان اللہ۔ کیونکہ ابو ذر کو جب شہر بدر کیا گیا نا، اور یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، شہر بدر کیا گیا، حتیٰ جب حاکم شام کے یہاں پہنچے تو حاکم شام نے ایک بہت بڑا اپنا محل بنایا تھا سبز رنگ کا۔ تو ابو ذر نے ان سے یہ کہا کہ اگر تو نے اپنے مال سے بنایا ہے تو اسراف کیا، مسلمانوں کے مال سے بنایا تو خیانت کی۔ تو 300 دینار بھجوائے تھے حاکم شام نے ابو ذر کو کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر ابو ذر کو وہاں سے پھر شہر بدر کیا گیا۔ ابو ذر کی شہادت بڑی دردناک ہے، میں بس اس زبان پر نام آ گیا تو میں نے ساری بات کہہ دی۔ ذرا سن لینا، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں کہ جناب افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ سلام ان پر درود ان پر، وہ کہہ رہے تھے کہ زمین نے کسی ایسے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھایا جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر، اور فلک نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے آدمی پر جو تم سے سچا ہو اے ابو ذر۔ سبھی یسار و یمین تصدیق کر رہے تھے، سبھی اہل یقین تصدیق کر رہے تھے، مگر زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ وہی مدینہ ہے اور ابو ذر ہے اور منبر ہے، اور اب جو منبر کا فیصلہ ہے وہ قول صادق سے مختلف ہے۔ وہ فیصلہ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ میرے اور منبر کے درمیان سوال بن کر ٹھہر گیا ہے۔ جی میں تاریخ سنا رہا ہوں، وہ فیصلہ جو قول صادق سے مختلف ہے وہ میرے اور منبر کے درمیان سوال بن کر ٹھہر گیا ہے۔ بہت زمانہ گزر گیا مگر ابو ذر نگاہ میں، دمشق و بغداد و قرطبہ کے سلاسل مصلحت پہ پلنے والے تمام منبر نگاہ میں۔ جی جہان مظلوم خواب دیگر کا منتظر ہے اور نیا زمانہ نئے ابو ذر کا منتظر ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، حضور کو ماننا آسان ہے، علی کو ماننا سخت ہے، لیکن جس کا دل جھکا ہوا ہے اللہ کے سامنے،
جس کا دل جھکا ہوا، خضوع و خشوع ہے جس کے دل میں، وہ مانے گا حیدر قرار، وہ اس نور کو قبول کرے گا۔ تو آخری جملے پر آ گیا مصائب سے پہلے، آخری ایک نقطہ ہے بس، کہ مولانا اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں آپ، یا شیعت کا اتنا اصرار کیوں ہے؟ اس لیے وہ یاد ہے ابلیس والی بات۔ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے واقعے کو لکھا کیوں ہے قرآن میں؟ کوئی تو وجہ ہے نا، کہ اپنے اپنے زمانے کا ابلیس خود سمجھنا۔ ٹھیک ہے، اب آیت سن لو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، ہم نے کہا ملائکہ سے کہ آدم کو سجدہ کریں، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا، ابا واستکبر، تکبر دکھایا اسے۔ اس لفظ پہ غور کرنا، خستہ نہ ہونا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اگر عربی سمجھنے والے یہاں طلاب موجود ہیں تو میں ان کی تائید چاہوں گا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ابلیس تو تھا ہی پرانا کافر ہے، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ کانا کا مطلب ہوتا ہے پاسٹ ٹینس، گزر گیا جو، ایک سابقہ حالت بیان ہو رہی ہے، وہ تھا پرانا کافر۔ پروردگار وہ تو ملائکہ کے سامنے تھا، وہ تو سجدے کر رہا تھا، وہ کہاں سے پرانا کافر تھا؟ بعض لوگوں نے کانا میں مانا سارا لیا، صاد الف را، سارا، یعنی کہ وہ بدل گیا اور کافر ہو گیا۔ نہ، کانا کا مطلب بمعنی کانا ہی ہے، وہ تھا پرانا کافر۔ تو پروردگار یہ پرانا کافر ہے تو یہ ملائکہ کے درمیان کیا کر رہا ہے؟ کہا نہیں ہے ملائکہ کے درمیان، لیکن جب خلافت کا اعلان ہوا نا، میں پوری تفصیل میں نہیں جاؤں گا، ہاں، جب خلافت کا اعلان ہوا نا آدم علیہ السلام کی، تو اس کا کفر سامنے آ گیا۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ چلا اللہ کا اصول یہ ہے، یہ آیت اس لیے ہے کہ جب جس نبی کی خلافت کا اعلان ہو، یا غدیر کے میدان میں علی کی مولائیت کا اعلان ہو، تو بہت سو کا کفر سامنے آ جائے گا۔ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ ہوں گے کچھ پرانے کافر، لیکن جب خلافت الہیت کا اعلان ہوگا تب وہ کفر سامنے آئے گا۔ اب کیا کیا جائے؟ بعض لوگ ہمارے بھی ممبروں سے ان کے فضائل پڑھنے لگے، اور فضائل پڑھ کے کہنے لگے کہ کچھ اچھی باتیں بھی تو تھیں ان میں، ابلیس میں بھی بڑی اچھی باتیں تھیں۔ ابلیس میں بھی کچھ اچھی باتیں تھیں، تو تعریف کیجئے ابلیس کی۔ یہ ایک سجدے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے؟ نہیں سن رہے کیا؟ ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ یہاں سے وہاں تک پرزور حیدری صلوات بھیجنا ہے محمد و آل محمد پر۔ تعریف تو ان کی بھی کیجیے، ابلیس کی تعریف کیجیے، بڑے اچھے کام کرتے کہ ساری 6000 سال تک سجدے کرتا رہا۔ بھائی یہ ایک سجدہ جو خلیفۃ اللہ کو نہ ماننے سے اس نے نہیں کیا نا، اللہ نے کہا فخرج منہا، گیٹ آؤٹ۔ اب مجھے نہیں معلوم اللہ تعالیٰ کن کن کو گیٹ آؤٹ کہے گا۔ ہاں جی، مجھے نہیں معلوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، نکل جاؤ، ان علیک لعنتی الی یوم الدین۔ یہ اللہ تعالیٰ نے لعنتی یوں کہا، یعنی میری مخصوص لعنت ہے تجھ پر۔ پتہ چلے کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، تم لعنت بھیجو نہ بھیجو، اللہ ضرور لعنت بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جن کی نگاہ میں علی کی محبت ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے ارد گرد یا علی چکرد مرتضی علی، سوا لکھ نعرہ جی۔ کوئی تقریر آ جائے کسی کی، کوئی کلپ آ جائے، خبردار اپنے دل میں ذرہ برابر بھی زہرا کے دشمنوں کے لیے در بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی
درے بطول جلا کر نماز جس نے پڑھی میں اس پہ بھیج کے لعنت نماز پڑھتا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ آخری مومن تک جو مومن یہ سمجھتا ہے اس زبان پر اس آواز پر آقا حسین یہ ہم سے مجالس کا آخری نعرہ ہے. مل کے مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت چلا رہے تو جواب دے گا. نعرہ یہ بات رہے گی ذہن میں اچھی طرح سے. دشمن زہرا کے لیے ذرا برابر بھی ہمدردی نہ آنے دینا. اس کا شیعہ سے تعلق ہی نہیں. شیعہ سے تعلق ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا، حدیث امام ہے. اللہ نے کہا، امام نے فرمایا کہ اللہ قیامت میں 3 لوگوں پر نظر رحمت نہیں کرے گا، دیکھے گا بھی نہیں، کلام بھی نہیں کرے گا. یہ حدیث میں فرمایا وہ پہلا کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہ مانے. دوسرا، بہت غور سے سننا، پہلا وہ جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو نہ مانے. دوسرا وہ جسے اللہ نے نہ بنایا ہو اور امام مان لے. دوسرا وہ جسے اللہ نے امام نہ بنایا ہو اور امام مان لے. اور پھر دیکھو میں فقط اشارہ کر سکتا ہوں. پھر امام نے فرمایا کہ تیسرا وہ شخص جس پر اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا جن نے زہرا پر ظلم کیا. وہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ذرہ برابر بھی ان کے دل میں اسلام تھا، ذرہ برابر بھی کوئی اسلام کا حصہ تھا، اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، نہیں کرے گا اللہ نظر رحمت. بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ عقیدے کو ساتھ میں رکھنا. اور یہ سب یہ علم، تازیہ، ذوالجناح، شفیع ذوالجناح، میرے بھائی ہمارے تو بزرگوں نے ہمیں میراث میں دیے تاکہ ان کے ذریعے سے عزاداری قائم رہے. ہاں، جب اسے آپ دیکھتے ہیں، چھوٹا بچہ دیکھتا ہے علم مبارک کو، اس کے دل میں علم کی محبت پیدا ہوتی ہے. علم کی محبت کے ساتھ پھر علمدار کی محبت پیدا ہوتی ہے. جی، میرے سارے سنی بھائیوں سے میں دستبستہ گزارش کر رہا ہوں، جہاں کہیں بھی علم کا ذکر آئے نا، آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے کوئی گھبرانا نہیں. بھائی اتنے دسیوں کیمروں کی موجودگی میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج، درود تاج. میرے اپنے گھر کی کتاب پہ درود نہیں ہے یہ درود تاج برادر اہل سنت بڑے ادب احترام سے پڑھتا ہوں، میں قدر کرتا ہوں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. سلام ان محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو تاج والے ہیں، جو معراج والے ہیں، جو براق والے ہیں اور وہ علم والے ہیں. علم شیعوں کی میراث نہیں، مصطفیٰ کی میراث ہے. میرے سارے محترم بھائی یہ سنیں، آپ دیکھتے ہیں تبلیغی جماعت پہ جا رہے ہیں اور جگہوں پہ جا رہے ہیں اور خدمات انجام دے رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لے رہے ہیں. میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں ہر سنت رسول پر عمل کرنے والے کے لیے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر ہر سنت رسول پر عمل کرنے والے سے یہ پوچھوں کہ آپ جناب مسواک کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آج تو جدید زمانہ آ گیا تو وہ بڑے ادب سے مجھ سے کہتے ہیں کہ مسواک ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یہ سنت رسول ہے اور میں قدر کرتا ہوں. ارے میرے محترم بھائی، آپ نے 5 انچ کا مسواک تو سنت رسول میں لے لیا ہے، 6 فٹ کا علم کیا ہماری دشمنی میں چھوڑ دیا ہے؟
اللہم صلی علی محمد. بیٹھ 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 میرے بھائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آج ایک گروہ یہ بھی پیدا ہو گیا کہ علم کا کیا فائدہ ہے, تابوت کا کیا فائدہ ہے. میرے بھائی وہ جو اعتراض ہوتا تھا سلفی حضرات کی جانب سے, آج چلے جاؤ مکہ مدینہ, وہاں کا جو سب سے بہترین سووینئر ہے نا وہ ہے شبیہ کعبہ. آپ کو ہر شاپ پہ مل رہا ہے, ہاں, اور بہترین سووینئر ہر ایک کہتا ہے یہ تحفہ لے کر آنا. دیکھا ہے, ہاں, جنہیں پہلے شبی بنانے پر اعتراض تھا اب سارے کعبے کی شبی بنا رہے ہیں, سارے مسجد النبوی کی شبی بنا رہے ہیں. اور میں قدر کرتا ہوں اس بات کی, میں قدر کرتا ہوں, اچھا کر رہے ہیں. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ جب یہ شبی ہر گھر میں لگی ہوگی نا تو اسے مکہ کی یاد آئے گی, مدینہ کی یاد آئے گی. ارے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا علم کیوں لگاتے ہو گھر پہ؟ وہ تو سمجھ گئے آہستہ آہستہ آ رہے اس راستے پر. اور جو تمہیں بزرگوں سے میراث ملی تھی, آپ کو شک ہو رہا ہے کیا؟ ہاں, زیادہ سے زیادہ اگر کوئی بہت پڑھا لکھا ہے وہ اپنے فقیہ سے فتویٰ پوچھ لے کہ یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. میرے سامنے لے آئے اگر کسی فقیہ کا فتویٰ ہو کہ شبیہ علم اور شبیہ تابوت اور شبیہ ذوالجلالہ جائز نہیں ہے تو اس کو اس طرح سے بھی دیکھ لیتے ہیں, کوئی حرج نہیں. اور میں اپنے سارے محترم مسلمان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھو جب علم کی زیارت کرو بالکل اطمینان سے, کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا. ذوالجلالہ کی زیارت کرو کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ کم عقلوں کی بات ہے, یہ بے عقلوں کی بات ہے کہ علم کو دیکھ لیا نکاح ٹوٹ گیا, گھوڑے کو دیکھ لیا نکاح ٹوٹ گیا. ارے گھوڑے کو دیکھ کر تو اسی کا نکاح ٹوٹے گا جس کا نکاح کسی گدھے نے پڑھایا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی اب پتہ نہیں کتنے عرصے بعد لاہور آؤں گا آپ کی خدمت میں, لیکن یہ کچھ میسیجز تھے وہ پہنچانا ضروری تھے, یاد رہیں گے انشاءاللہ سے. بس عزیزوں وقت بہت کم ہے, مجھے اس وقت مسائل پڑھ کے اتر جانا چاہیے تھا, اصولت جو کہ ایک موجیت کی مجلس میں جانا ہے مجھے بات, تو بہت قلیل وقت ہے, لیکن چاہتا ہوں کہ جو ذکر ہو جائے وہ رفت کے ساتھ ہو جائے. اس سے پہلے ایک بات بہت کہنا ضروری ہے جو گیلانی صاحب نے اس جانب اشارہ فرمایا کہ علی کی ایک بیٹی کا مزار آپ کے شہر میں ہے. آپ خوش قسمت ہیں, سبحان اللہ. شہیدان کربلا کی ماں کا مزار ہے, ایک نقل کے مطابق. اور جو آستان قدس رضوی مولا رضا علیہ السلام کے حرم مطہر سے آفیشیل ٹیم آئی تھی, انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ وہ علی کی بیٹی نہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی ہے معظمہ بی بی جو سید زادی ہے, تو اسی نیت سے جایا کرو اس مزار اور حاضری دیا کرو اور توسل کیا کرو. اور چونکہ اس مزار کی کنسٹرکشن میں تاخیر بھی بڑی ہو رہی ہے اور مٹیریل بھی جو استعمال ہو رہا ہے وہ اس بی بی کے شائع نشان نہیں ہے, ناقص ہے. لہٰذا ایک پٹیشن بھی دائر کی گئی لاہور ہائی کورٹ میں, 6 سپٹمبر کو اس کی ہیئرنگ ہے. یاد رکھنا اچھی طریقے سے, اپنے وجود کا اظہار کرنا, بس میں اتنا کہہ رہا ہوں, چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو, چاہے پریزنس کے ذریعے سے ہو, اویئرنیس کے ذریعے سے ہو, تاکہ ہر شیعہ کو یہ پتہ رہے کہ حرم اور مزار وہ بننا چاہیے کہ جو علی کی بیٹی کے شائع نشان ہے. سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی عزیزوں. زہرا کے دل کے ٹکڑے بکھر گئے, آج شبیہ ذوالجلالہ کی برآمدگی ہے. وہ حسین جنہوں نے خود فرمایا نا قتیل العبرات, شہید تو بہت سارے ہیں لیکن میں وہ ہوں جسے رولا رولا کر مارا گیا. حسین کبھی اپنے اکبر پر روئے,
کبھی اپنے قاسم پر روئے، کبھی اپنے عباس پر روئے۔ حد یہ کہ حسین خود اپنی زندگی میں سکینہ کی یتیمی پر روئے۔ السلام علیکم دمعۃ الثاقبہ، امام کی زیارت کا جملہ ہے۔ سلام ہو اس پر کہ جس کے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ السلام علیکم صاحب المصیبت الراتبہ، اس پر سلام ہو کہ جس پر ایک کے بعد ایک مصائب آ رہے تھے۔ آج حسین کا ماتم ہے، اس کا ماتم جس کا لاشا لانے والا کوئی نہیں بچا تھا۔ ابھی 10 دن گزرے ہیں عاشور کو، حسین کے نام کا ماتم کیا ہے، حسین کے نام پہ آنسو بہائیں۔ 10 دن بعد یہاں فرش عذاب پر ویسے ہی عاشور ہی کی سما اسی کیفیت میں۔ دیکھو بڑی روحانیت ہے مجلس میں، کل بھی تھی بہت زیادہ اور آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ ہم سلام کرتے نا حسین کو، ہم کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، لیکن جب امام زمانہ سلام کرتے ہیں نا حسین کو تو حسین کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ الگ سلام کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سلام اس داڑھی پر جو خون سے خضاب تھی، السلام علی الشیب الخضیر، السلام علی المقطوع بالوتیر، سلام اس پر جس کی شہرک کو بے دردی سے کاٹا گیا، سلام اس پر کہ جس کے خیموں کو پھاڑ ڈالا گیا۔ جملہ کہوں گا بہت روگے، سلام ان دانتوں پر جن پر چھڑی ماری جا رہی ہے، سلام ان سروں پر جنہیں نوکے نیزہ پر بلند کیا گیا، سلام ان رخساروں پر جن پر خاک تھی۔ یہ سب زیارت ناہیہ کے جملے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حسین جب کہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، علامہ مجلسی غالباً روایت ہے کہ بی بی نے آ کر کہا تھا کہ اے مجلسی تم میرے حسین کے مصائب تو پڑھتے ہو لیکن جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی بھی آپ کے حسین کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ میرے حسین کے لیے تیر و تلوار بڑی مصیبت نہیں ہے، میرے حسین کے لیے بڑے مصائب یہ ہیں کہ جب وہ اپنی بہن زینب سے ودا ہو رہا تھا، اماں فضا اس خیمے میں ایک صندوق ہے، اس میں ایک پھٹا پرانا کرتا ہے جسے اماں سیتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی۔ اس کرتے کو ایسے لے آنا کہ زینب کو خبر نہ ہونے پائے۔ جب بی بی کہیں کرتا نکالا، شہزادی کی نگاہ پڑ گئی کہ اماں مجھے بتائیے کیا لے جا رہی ہے؟ کہا بی بی کا حکم آ گیا کہ آقا نے یہ کرتا منگوایا ہے۔ کیا کرتا نہیں، حسین نے کفن منگوایا ہے جس کے لیے اللہ نے جنت سے لباس بھیجا تھا، اس نے لباس شہادت پہن لیا۔ بیویوں کو سلام کیا، ان ماؤں پر سلام جن کے بچے حسین کے لیے مارے گئے۔ اپنی بہنوں کو سلام کیا، اے زینب اور ام کلثوم آخری سلام۔ ازواج کو سلام کیا، باہر نکلنا چاہتے تھے، ایسا لگا جیسے کچھ یاد آیا ہو۔ اب جو مڑ کر دیکھا، خیمے کے کونے میں ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی، سر کے بال سفید تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمایا السلام علیکی یا امی فضا، اے میری ماں فضا، آپ پر بھی حسین کا کہاں رونے والے نام ہے امام حسین پر، جو نہ رو سکے اسے رونے جیسی شکل ضرور بنا لینی چاہیے۔ امام نے کہا جو رونے جیسی شکل بنا اس پر بھی اللہ جنت واجب کر دیتا ہے۔ امام رضا نے فرمایا اگر آنسو بہتے ہوئے رخسار تک آ جائیں، غفر اللہ کل ذنب البتہ، اللہ تیرے تمام گناہوں کو معاف کرے گا، صغیرن کا نام کبیرن، قلیلن کا نام کثیرن، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے کہ پٹکے میں شاہدی کے سکینہ کے ہاتھ تھے۔ تھوڑا تھوڑا انیس کو بھی سنتے جاؤ، پڑھتا جاؤں گا۔ یہ بچی لپٹ کے کہہ رہی ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، میں قربان امام حسین کے، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر۔ وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر، شہ نے کہا بس ضد نہ کرو، صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہی سوئیں گے بی بی۔ جب حسین ذوالجناح پر پہنچے، تھوڑا سا رک جانا، میں جب اشارہ کروں گا تب لانا۔ ذوالجناح پہ پہنچے تو کبھی عباس آتے تھے، کبھی علی اکبر آتے تھے۔
अब दाएं देखा कोई नहीं था, बाएं देखा कोई नहीं था। इमाम ने कहा या फुरसान अल हैजा व या अब्ताल सफा, अरे मेरे शेरों कहाँ रह गए हो? माँ लकुम, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें पुकारता हूँ, जवाब क्यों नहीं देते? फुरात के करीब अब्बास का लाशा तड़प रहा था। हुसैन जब के चले, रुक जाना भी, हुसैन जब के चले बाद दोपहर रन को, न था कोई के जो थामे रकाबे तौसन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, सकीना झाड़ रही थी अबा के दामन को, न आसरा था कोई शाह करबलाई को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन पहुंचे बेपनाह जंग की, कहते थे अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा है, उसकी जंग देखो जो 3 दिन का प्यासा है। तुमने मेरे अब्बास को भी मार दिया, तुमने मेरे अकबर को भी मार दिया, तुमने मेरे कासिम को भी मार दिया। लड़ते लड़ते फुरात के करीब पहुंचे, क्या अब्बास, बूढ़े भाई की जंग देखी अब्बास। रो लो रो लो, अब इस मजलिस में तो वही आएगा जो अगले बरस जिंदा रहेगा। नहीं मालूम मौला, नहीं मालूम अगले बरस तक जिंदा है या नहीं, बस नाम हुसैन पर रोते रहना। एक मर्तबा सदा ये तो नफ्सुल मुतमइन्ना, इत्मीनान वाले हुसैन पलटा अपने रब की बारगाह में। हुसैन ने तलवार को नियाज में रखा। देखो अनीस से भी पढ़ रहा हूँ, मक्तल से भी पढ़ रहा हूँ। फिर कतुन बिल रिमा व फिर कतुन बिल हजर व फिर कतुन बिल सैफ, किसी के हाथ में तीर, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में नेज़ा। जिसके पास कुछ नहीं था उसने करबला की जमीन से पत्थर उठा लिया। हुसैन जख्मी होते गए, जख्मी होते गए। राकिब दोशे रसूल जुलजना पे डगमगा रहा था। मक्तल में हुरमला का तीर लगा हुसैन के सीने पर, हुसैन ने पूंछ से तीर निकाला, हुसैन जुलजना से जमीन पर आए। मौला फरमाते हैं मेरा सलाम उस शहीद पर जो न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था। देखो मक्तल से एक जुमला लिख कर लाया हूँ और देख कर इसलिए पढ़ता हूँ ताकि तुम समझ सको कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। उस वक्त जो कैफियत थी ना, ज़रआ नामी शख्स ने बाएं बाजू पर हुसैन की तलवार मारी, हसीन इब्न नमीर ने हलक पर तीर मारा, एक और आगे बढ़ा शाने पर तलवार मारी, सनान ने मौला की हंसली की हड्डी पर वार किया, फिर एक मलून ने एक और तीर मारा, फिर एक ने एक और नेज़ा मारा। वशिमर जालिसन अला सदरिक, शिमर हुसैन के सीने पर बैठ गया। काबिज़ुन लिशैबतिक, उसने हुसैन की दाढ़ी को पकड़ लिया। फज़रबतन मिन ज़रबतिन, आखिरी जुमला, जुलझला वापस पलटा। 4 साल की बच्ची आई, कहा है बाबा के जुलझला, बाबा को ज़िबा किया तो क्या पानी पिलाया था या मेरा बाबा प्यासा मारा गया? हाय हुसैन को स्टेशन, हाय हुसैन को स्टेशन। अला कद कुतिल अल हुसैन बेकरबल।